اتنا تو سوچے گا کہ آخر اتنی دہائیوں سے پاکستان پر حکمرانی کرنے والی ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اتنا آج خوف کی قید میں کیوں ہے؟ کیا انہیں اپنا اقتدار ہمیشہ کے لیے جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ کیا واقعی پاکستانی لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا واقعی پاکستان حقیقی طور پر پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے، یا پی ٹی آئی کا جو بیانیہ مقبول ہوا ہے وہ لوگوں کی قبولیت کی وجہ سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بھلا ریاست پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ گزشتہ 2-2.5 دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کم از کم سیاسی انتشار اس حد تک نہیں پھیلا ہوا تھا۔ عام پاکستانی شہری کو کم از کم ذہنی سکون تو تھا۔ ہم ماضی میں یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف حلقوں کی طرف سے، یا یہ کہہ لیں کہ پاکستان کی سیاسی و غیر سیاسی قوتوں کے گٹھ جو نے پاکستان کو ترقی دلائی، یا یہ کہہ لیں کہ سیاسی و غیر سیاسی قوتیں اپنی قابلیت، اہلیت اور اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے پاکستانی قوم کو یہ باور کراتے ہیں کہ پاکستان صحیح راستے پر ہے، اور پاکستان کیونکہ انہی کے ہاتھوں میں ہے تو یہ ہاتھ محفوظ ہے، مضبوط ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کا ایک ہی دشمن ہے، وہ ہمسایہ ملک انڈیا ہے۔ پاکستانی قوم بھی ایسے بیانات سنتی، خوش ہوتی، انڈیا کو دشمن مانتی، اور اس خوش فہمی بھی ہوتی یا خام خیالی بھی ہوتی کہ ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ امید لیے دل میں کہ آنے والے دن روشن ہوں گے، خوشحال ہوں گے، نسلیں خوشحال ہوں گی، اور ایک آزاد ملک میں جمہوریت جو ہے وہ پھلے پھولے گی۔ پھر ہم یہ دیکھتے کہ اگر ایک سیاسی جماعت اپنی کارکردگی ظاہر نہ کرتے، یا ایک سیاسی جماعت اپنے انتخاب کے 2-2.5 سال تک ہی شاید عوام کی آنکھوں کو اچھی نہ لگتی، یا یہ کہہ لیں کہ حالات اس طرح سے پیدا کر دیے جاتے کہ جب ایک سیاسی جماعت عوام کی آنکھوں میں کھٹکتی تو پھر دوسری سیاسی جماعت آ جاتی۔ دوسری سیاسی جماعت کا آنا محض اس لیے نہ ہوتا کہ وہ عوام کے مطابق چل سکے، عوام کے فیصلوں کو نافذ کر سکے اور عوام کے لیے کام کرے۔ اس کے آنے سے کم از کم عوام کو ایک بار سکھ کا سانس ملتا ہے۔ عوام سمجھتی کہ یہ سیاسی جماعت ان کے لیے لازمی کوئی نہ کوئی کردار ادا کرے گی، یہ سیاسی جماعت لازمی ملک کو سنبھال کے رکھے گی۔ اسی طرح سے ایک سیاسی جماعت سے دوسری سیاسی جماعت کے کھیل میں عوام یہ سمجھتی کہ جمہوریت پھل پھول رہی ہے، جمہوری فیصلے ہو رہے ہیں، عوامی فیصلے ہو رہے ہیں۔ جب بھی الیکشن ہوتے تو عوام یہی سمجھتی کہ اگر پہلی سیاسی جماعت برسر اقتدار آئی ہے تو عوامی ووٹوں سے آئی ہے، دوسری سیاسی جماعت کو جب باری نہ دی جاتی تو وہ دھاندلی کا الزام لگاتی۔ طاقت، دولت، اقتدار کی ہوس، لالچ سے بھرے ہوئے پاکستانی سیاسی دان خود کسی کے مہرے نکلے۔ اچھا بھلا پاکستان چل رہا تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، عوام یہ سمجھتی رہی۔ جب عوام ان دونوں سیاسی جماعتوں سے تنگ آ جاتی تو آمریت آ جاتی۔ اب آمریت کو عوام خوش آمدید کہتی، عوام گلے لگاتے، عوام ہر فیصلے قبول کرتی۔ عوام نے یہ نہ دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں ان فیصلوں کے کیا اثرات ہوں گے، کیا برے اثرات ہوں گے، نئی نسلوں کو کیا بھگتنا پڑے گا۔ عوام نے اندھا دھند اعتماد کیا اور فیصلوں پر لبیک کیے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے قبائلی علاقوں میں آئے دن ڈرون حملے ہوتے تھے، آئے دن وہاں پر در اندازی ہوتی تھی، آئے دن وہاں کے مقامی لوگوں کی شہادتیں ہوتی تھی، عوام پھر بھی خاموش رہی اور سوچتی رہی حالات ضرور بہتر ہوں گے، کیونکہ ملک جن کے ہاتھوں میں ہے وہ ملک کے لیے بہتر اور اچھا ہی سوچ رہے ہیں۔ لیکن آج سیاسی عدم استحکام اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ دو ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کو جب تیسرے شخص نے آ کر مات دی، ان کی مقبولیت کم ہونے لگی، لوگ ان سے فاصلہ کرنے لگے۔ سیاسی عدم استحکام میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ان کی مقبولیت اتنے چھین لی، عزت عمران خان کے حصے میں آئی۔ کہا جانے لگا کہ ملک کی جو اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اب پھر عوام کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون دو ایسی سیاسی جماعتیں ہیں
جو تجربہ قادرین ہیں، جو ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، جنہیں سیاست کا پتہ ہے۔ سیاست انہی کی وجہ سے ہے اور ملک کی ترقی بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ ملک کو صرف چلانے والے ہم ہیں، جیسا کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ملک کو چلانے والے ہم ہیں۔ کہا جانے لگا کہ جو عمران خان ہے وہ نااہل ہے، وہ ملک چلانے کا تجربہ نہیں رکھتا، ملک چلانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو سن کر ایک پاکستانی شہری اتنا تو سوچے گا کہ آخر اتنی دہائیوں سے پاکستان پر حکمرانی کرنے والی ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اتنا آج خوف کی قید میں کیوں ہے؟ کیا انہیں اپنا اقتدار ہمیشہ کے لیے جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ کیا واقعی پاکستانی لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا واقعی پاکستان حقیقی طور پر پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے، یا پی ٹی آئی کا جو بیانیہ مقبول ہوا ہے وہ لوگوں کی قبولیت کی وجہ سے ہے؟ لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں، وہ حکمران جنہوں نے 2-3 دہائیوں بعد، جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک اس ملک میں حکمرانی کی ہے، انہوں نے اپنے سیاسی ورکروں کو بھی اتنا موقع نہ دیا کہ وہ یہاں پر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن سکے۔ انہوں نے اپنی سیاسی ورکروں کو اتنا حق بھی نہیں دیا کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اتنا ضرور آج کل سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان جو فیصلہ کرتے ہیں یا جو بھی انڈیکیشن عمران خان کی طرف سے آتی ہے، کم از کم سوشل میڈیا اس کی سپورٹ پہ ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے اس کو مختلف قسم کے خطابات ملے، لیکن ہے بڑا خطرناک۔ ملک کی سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، کم از کم ان کی نیندیں جو ہے وہ حرام کر چکا ہے۔ شکریہ۔